ایک نوجوان اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، مولانا میں کل سے مسجد میں نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی نمازی فون پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی ذکر کے دوران میسیجز پڑھ رہا ہے، کسی کونے میں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ان ساری باتوں سے بدظن ہو کر اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا اور آئندہ سے مسجد میں نہیں آؤں گا۔ امام صاحب سمجھدار آدمی تھے، اس سے کہا کہ جناب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے مسجد میں نہ آنے کا تو ایک چھوٹا سا کام میرا بھی کر دو۔ تو کہنے لگا کہ جی ضرور، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے، وہاں سے پانی سے نکا نک بھرا ہوا ایک گلاس لیا اور لا کر اس بندے کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس سے کہا کہ وہ سامنے جو حال ہے نا مسجد کا، یہ گلاس پکڑو اور اس حال میں چلے جاؤ اور اس پورے حال کے 2 چکر کاٹ کے آؤ، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ پانی کے گلاس میں سے ایک قطرہ بھی نہ چھلکے۔ تو بندہ کہنے لگا حضرت یہ تو آسان کام ہے۔ اس نے گلاس پکڑا، مسجد کے حال میں گیا، 2 چکر کاٹے اور آ کر خوشی خوشی امام صاحب کو بتانے لگا کہ حضرت میں نے 2 چکر کاٹ لیے ہیں اور الحمدللہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرا۔ امام صاحب نے اس کو شاباش دی اور اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم مسجد کے حال میں گئے تھے تو اس وقت کتنے نمازی ایسے تھے جو فون پہ باتیں کر رہے تھے، اور کتنے بندے ذکر کے دوران میسیجز پڑھ رہے تھے، اور کتنے نمازی ایسے تھے جو کونوں میں بیٹھ کر غیبتیں کر رہے تھے؟ تو نوجوان کہنے لگا جناب میں نے اس بات کو نوٹس ہی نہیں لیا، کیونکہ میرا سارا فوکس تو پانی کی گلاس پر تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کون غیبت کر رہا تھا، کون نماز پڑھ رہا، کون موبائل چلا رہا، کیونکہ میری ساری توجہ تو پانی کی گلاس پر تھی، ان کی طرف تو میری توجہ گئی نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا یہی بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تم گھر سے مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تو پھر اپنی ساری توجہ، سارا دھیان، ساری اٹینشن بھی اللہ کی طرف کرو۔ تمہیں کسی کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب سارا دھیان اللہ کی طرف ہوگا کسی کی کوئی الٹی حرکت میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ اب اس بندے کو سمجھ آ گئی اور اس نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کے اعمال، حرکات اور سکنات کو بیچ میں نہ آنے دیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس بات کا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ الٹے کام کر رہے ہیں یا سیدھے کام کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم نوٹس کر کے اپنی عبادات میں نقص پیدا کر لیں گے تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، بلکہ سراسر نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔